اچھا، تو آج ہم نا جاوید حسن صوفی کے نوٹس کی بنیاد پر پائتھن پہ بات کر رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ نہیں کہ جانے پائتھن کیا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ آخر یہ اتنی پاپولر کیوں ہے۔ اور ہاں، شروع میں ایک مزے کی بات سنا ہے کہ اس کا نام سانپ پہ نہیں ہے، بلکہ ایک ٹی وی شو تھا مونٹی پائتھنز فلائنگ سرکس، اس پہ رکھا گیا ہے نا دلچسپ؟ تو یہ کہانی شروع ہوئی 80s کی دہائی میں، آخر میں گائیڈو وان روسم نے بنائی اور 1991 میں یہ باقاعدہ سامنے آئی۔ نوٹس میں لکھا ہے کہ اس کے پیچھے ایک خاص سوچ تھی۔ وہ کیا چیز تھی جس نے پائتھن کو شروع سے ہی اس وقت کی باقی زبانوں سے الگ کیا؟ بالکل، دیکھیں گوئیڈو کا جو بنیادی مقصد تھا نا، وہ ایک ایسی زبان بنانا تھا جو پڑھنے میں بہت آسان ہو، ریڈیبل ہو۔ وہ چاہتے تھے کہ کوڈ لگے جیسے عام انگریزی لکھی ہو۔ اس سے نہ صرف سیکھنا آسان ہوتا ہے بلکہ ٹیم میں مل کر کام کرنا بھی۔ یہ سوچ زین آف پائتھن میں بھی نظر آتی ہے، سادگی، واضحیت۔ اس زمانے میں جو زبانیں تھیں جیسے C++ یا پرل، وہ طاقتور تو تھیں مگر اکثر کافی پیچیدہ سینٹیکس تھا۔ پائتھن نے وہ کم کرنے کی کوشش کی۔ یہ ریڈیبلٹی والی بات تو واقعی بہت اہم لگ رہی ہے۔ نوٹس میں کچھ اور مین فیچرز کا ذکر ہے: انٹرپریٹڈ، فری اینڈ اوپن سورس، پورٹیبل اور لارج اسٹینڈرڈ لائبریری۔ چلیں انٹرپریٹڈ سے شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ لائن بائی لائن چلتی ہے۔ اس کا ایک ڈیولپر کے لیے عملی مطلب کیا ہے، خاص طور پہ اگر C++ جیسی کمپائلڈ زبان سے موازنہ کریں؟ اچھا سوال ہے۔ انٹرپریٹڈ کا مطلب ہے کہ کوڈ کو نہ چلانے سے پہلے پورا مشین کوڈ میں بدلنے کی ضرورت نہیں، جیسے C++ یا جاوا میں ہوتا ہے۔ ایک انٹرپریٹر ہوتا ہے جو کوڈ کی ہر لائن پڑھتا ہے اور فوراً اسے چلاتا ہے۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کوڈ لکھ کر فوراً ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ریپڈ پروٹوٹائپنگ جسے کہتے ہیں، اور غلطیاں ڈھونڈنا بھی اکثر آسان ہو جاتا ہے۔ البتہ ایک چیز ہے کہ انٹرپریٹڈ زبانیں عام طور پر کمپائلڈ سے تھوڑی سلو ہو سکتی ہیں، مگر پائتھن اصل میں پہلے کوڈ کو ایک درمیانی شکل بائٹ کوڈ میں کمپائل کرتا ہے، جسے پھر پائتھن ورچوئل مشین چلاتا ہے۔ تو یہ بالکل پیور انٹرپریٹڈ بھی نہیں، جس سے پرفارمنس بہتر ہوتی ہے۔ سمجھ گئی۔ اچھا، اور فری اینڈ اوپن سورس، یہ الفاظ تو ہم اکثر سنتے ہیں، لیکن پائتھن کے پورے ماحول کے لیے، اس کے ایکو سسٹم کے لیے اس کا ٹھوس اثر کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو پائتھن کی کامیابی کا ایک بہت بڑا ستون ہے۔ مفت کا مطلب تو سیدھا ہے، کوئی لائسنس فیس نہیں، لیکن اوپن سورس کا مطلب اس سے کہیں گہرا ہے۔ مطلب کوئی بھی اس کا سورس کوڈ دیکھ سکتا ہے، اسے بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے، غلطیاں ٹھیک کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی، فعال، دنیا بھر میں پھیلی کمیونٹی بن گئی ہے، جو مسلسل نئی لائبریریاں، نئے ٹولز بنا رہی ہے۔ آپ پائتھن پیکج انڈیکس یعنی پائی دیکھیں، لاکھوں پیکیجز ہیں وہاں، ہر کام کے لیے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ یہ کمیونٹی ہی اصل میں پائتھن کی طاقت ہے۔ اور شاید یہیں پر وہ لارج سٹینڈرڈ لائبریری والی بات بھی آتی ہے۔ نوٹس میں اس کا بھی ذکر ہے۔ یہ جو بیٹریز انکلوڈڈ فلسفہ ہے، یہ کیا ہے اور ڈیولپرز کو اس سے کیا عملی فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل، بیٹریز انکلوڈڈ کا مطلب ہے کہ پائتھن جب آپ انسٹال کرتے ہیں نا، تو بہت سے ضروری کاموں کے لیے لائبریریاں یا ماڈیولز پہلے سے ہی ساتھ آتے ہیں۔ مثال کے طور پر تاریخ اور وقت کے لیے ڈیٹ ٹائم ماڈیول ہے، ویب سے ڈیٹا لینا ہے، جیسن پر کام کرنا ہے تو URLlib اور جیسن ماڈیولز ہیں۔ آپریٹنگ سسٹم کے کاموں کے لیے OS ماڈیول ہے۔ دوسری زبانوں میں اکثر ان بنیادی چیزوں کے لیے بھی الگ سے لائبریریاں ڈھونڈنی، انسٹال کرنی پڑتی ہیں۔ پائتھن میں یہ سب ساتھ مل جاتا ہے تو کام بہت تیزی سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری خصوصیات مل کر، یعنی پڑھنے میں آسانی، انٹرپریٹڈ ہونے کی سہولت، اوپن سورس کمیونٹی اور یہ بڑی سٹینڈرڈ لائبریری ایک مضبوط بنیاد بناتی ہیں۔ نوٹس کہتے ہیں کہ یہی وجوہات ہیں کہ پائتھن آج کل AI، مشین لرننگ اور ویب ڈیولپمنٹ میں اتنی زیادہ استعمال ہو رہی ہیں۔ کیا یہ تعلق اتنا سیدھا ہے؟ جی ہاں، یہ تعلق بہت واضح ہے۔ AI اور ML میں، یعنی مشینوں کو سکھانے کے عمل میں بہت زیادہ تجربات کرنے ہوتے ہیں، پیچیدہ ڈیٹا ہوتا ہے۔ پائتھن کا سادہ سنٹیکس اور جو طاقتور لائبریریاں ہیں، نمپائی ہے عددی کاموں کے لیے، پینڈاز ہے ڈیٹا کے تجزیے کے لیے، پھر ٹینسر فلو، پائی ٹارچ ہیں مشین لرننگ ماڈلز کے لیے، یہ سب اسے ان کاموں کے لیے بہترین بناتے ہیں۔
वेब डेवलपमेंट में भी जैंगो और फ्लास्क जैसे फ्रेमवर्क्स हैं। इनकी मदद से पाइथन में तेजी से वेबसाइट्स और ऐप्स बन जाती हैं। और इसकी पोर्टेबिलिटी यानी मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर चलना, इसका मतलब है कि इन ऐप्स को कहीं भी आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है। अच्छा, जावेद के नोट्स में पाइथन के कैरेक्टर सेट का भी जिक्र है। अब हुरूफ, हिंसे, अलामतें गिनवाने के बजाय उसके पीछे उसूल क्या है? यानी पाइथन इन बुनियादी चीजों को कैसे इस्तेमाल करती है जो उसे खास बनाता है? ये अहम नुक्ता है। देखें, पाइथन में जो कैरेक्टर्स इस्तेमाल हो सकते हैं वो तो ज़्यादातर ज़बानों जैसे ही हैं। असल फ़र्क इसमें है कि पाइथन इनको इस्तेमाल करने के कवायद कैसे बनाती है। सबसे मशहूर मिसाल तो इंडेंटेशन है, जहां दूसरी ज़बानें कोड ब्लॉक्स के लिए जैसे इफ स्टेटमेंट या फंक्शन बॉडी वो कर्ली ब्रेसेस ये इस्तेमाल करती है ना। हाँ, पाइथन में ये काम खाली जगह यानी वाइट स्पेस से होता है। कोड की हर सतह को एक खास मिकदार में इंडेंट करना जरूरी है। ये शुरू में शायद कुछ लोगों को अजीब लगे, मगर ये कोड को मजबूरन साफ सुथरा और बहुत बहुत आसान बना देता है पढ़ने में। ये असल में पाइथन की रीडेबिलिटी वाले फलसफे का ही एक अमली हिस्सा है। तो खुलासा ये हुआ कि पाइथन की मकबूलियत कोई हादसा नहीं, ये सोच समझकर किए गए डिज़ाइन फैसलों का नतीजा है। जैसे रीडेबिलिटी पर जोर, बैटरीज इंक्लूडेड लाइब्रेरी, ओपन सोर्स कम्युनिटी की ताकत और इंटरप्रेटेड होने की लचक, इन सब ने मिलकर इसे आज की टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस, खास तौर पर एआई और डेटा साइंस के लिए एक बेहतरीन टूल बना दिया है। चलें, हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।